ناول کا نام ہے دشمن اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ سرنگ کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ کیمپ نمبر 78 کے مکینوں نے فرار کی اسکیم بنائی تھی، دشمن کی قید سے رہا ہونے کی اسکیم۔ ننگی سنگینوں، رائفلوں، سٹین گنوں، برین گنوں اور جانے کیسی کیسی گنوں کے حلقے توڑ کر نکل بھاگنے کا خیال ہی خودکشی تھا۔ ہاں، سرنگ کے ذریعے سے نکل بھاگنے کی جدوجہد قابل عمل تھی۔ اس اسکیم میں 300 سے زیادہ جوان شریک تھے، آفیسر بھی تھے اور سپاہی بھی۔ سچی لگن سے کام ہو رہا تھا۔ اعتماد اور اتحاد کا اتنا روح پرور نظارہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ یہ کیمپ جنگی قیدیوں کی چھوٹی سی اپنی دنیا تھی۔ اس دنیا میں ان کی اپنی سوچیں تھیں، اپنے ضابطے تھے اور اپنی راہیں تھیں۔ سب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اخوت اور بھائی چارے نے اپنا اصلی مفہوم پا لیا تھا۔ کوئی طبقاتی فرق تھا نہ سیاسی فرقہ، اونچ تھی نہ نیچ، سب ایک ہی سطح پر تھے۔ ملک و ملت سے کٹ کر، اپنوں سے بچھڑ کر سب نے یہ دنیا بسا لی تھی۔ سب کے دل تقریباً ایک جیسے جذبات ہی سے معمور تھے۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی تمنا تڑپ بن گئی تھی۔ دشمن اور دشمن ہو گئے تھے اور وطن کی حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ غلامی کی یہ تضحیک ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ قید ایک مسلسل ذہنی اذیت تھی۔ وہ اس دشمن کے شکنجے میں آ گئے تھے جسے کبھی درخور اتنا ہی نہ سمجھا تھا۔ اس کی ملی غیرت لمحہ بہ لمحہ چیلنج بنتی جا رہی تھی۔ احساس خفت و ندامت بڑھتا جا رہا تھا، خاص کر جب وہ اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی کیمپ میں ذلت امیز زندگی جھیلتے دیکھتے تو ان کے سینے پھٹنے لگتے اور وہ اپنے ساتھ ان عناصر کو بھی کوسنے لگتے جو اس ذلت کے ذمہ دار تھے۔ پھر بھی وہ حوصلوں کی شکست سے دوچار نہیں ہوئے تھے۔ لگن اور ہمت وہ تقویت پا گئی تھی، اجتماعی شعور بیدار ہو گیا تھا اور قید کے طویل اور اذیت دہ تجربے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وطن، مذہب اور ملت کے لیے ان کے دل میں بڑے پرجوش اور بلند عزائم بیدار ہو گئے تھے۔ ذات کے بند کھولوں سے وہ پھٹ کر باہر نکل آئے تھے۔ گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، سب ثانوی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ وہ تو پھیل کر کل بن گئے تھے اور یہ سب چیزیں اس کل کے معمولی جزو تھے۔ 22 سالہ اشرف بھی اسی کیمپ کا مکین تھا۔ 2-3 سال پہلے جب اس کی پوسٹنگ ایسٹ پاکستان ہوئی تھی تو اپنے گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے اس کا دل رو رہا تھا۔ بیزاری اور کوفت اس کے اعصاب پر مسلط تھی۔ وہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن گھر کے ہزاروں میل دور سلہٹ میں رہ کر اس نے اپنی انفرادی سوچ کو اجتماعی بنا لیا تھا۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے اپنے آپ میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی تھی۔ جوش جذبہ اور ولولہ اس کی ذات میں قدرتی چشموں کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔ وطن کی آبرو حرمت کے لیے جان کی بازی لگا کر اس نے شجاعت اور بہادری کی وہ بے مثال داستانیں رقم کی تھیں جنہیں سن کر انسانی ذہن کے لیے تسلیم کرنا ممکن نظر نہ آتا تھا۔ وہ خود بھی کہتا، میں سویا ہوا تھا، جنگ کے دھچکے نے مجھے بیدار کر دیا۔ یہ بیداری قوم کے لیے ایک روشن چراغ تھی۔ ہتھیار ڈال دینے کی روح فرسا خبر اس نے سنی تھی تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کا ذہن یہ بات قبول کرنے ہی کو تیار نہ تھا۔ بے دست و پا ہو کر دشمن کے رحم و کرم پر پڑ جانے سے تو اپنی کن پٹی پر گولی داغ لینا کہیں زیادہ سہل تھا، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ چند افراد کی غلطیاں، کوتاہیاں، لرزشیں قوم کو وقت کی سب سے بڑی ذلت سے ہمکنار کر گئیں۔ جس دن اس کی رجمنٹ سے ہتھیار رکھوائے گئے، اس دن وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ قید میں وہ ایک لمحہ کو بھی کم حوصلہ نہ ہوا۔ ایک ایک کٹھن گھڑی اور ایک ایک خون آلود لمحے نے اسے وطن کی محبت اور ملت کی حرمت کا درس دیا۔ اس کا وہ اپنا آپ جو آج تک خود اس کی نظروں سے بھی اوجھل تھا، اس کے سامنے آ گیا۔ یہ اپنا آپ دشمن کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ ہر وقت اس شکست کا، اس ذلت کا انتقام لینے کی تدابیر سوچتا رہتا۔ وہ برق بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے تصورات میں ڈوبا رہتا۔ وہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجھا دینے کے متعلق سوچتا رہتا۔ شعلہ بن کر اپنے حریف کو بھوس و خاشاک کی طرح بسم کر ڈالنے کی عملی راہیں تیار کرتا رہتا۔ اور یوں آزاد ہو کر اپنے وطن کی پہنچ جانے کی تڑپ اور بڑھ جاتی۔ اپنا وطن جہاں پہنچ کر آزادی کی فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے وہ ذلت اور شکست کا انتقام لینے کی سوچتا رہتا۔ سرنگ کا منصوبہ مشترک تھا، لیکن وہ سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ سرنگ کھودنا کون سا آسان کام تھا؟ انسانی عقل بھی اس عمل پر دنگ رہ جائے۔ دشمن کی کڑی نگرانی اور ہلاکت کے ہر آن خطرے سے دو چار ہوتے ہوئے بغیر کسی اوزار یا ہتھیار کے یہ کام کرنا
اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ ان دلیروں اور شیروں کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ چائے کے چمچوں اور سالن سے نکالی ہوئی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے سرنگیں کھودنے کا کوئی تصور بھی کر سکتا، لیکن کیمپ کے قیدی سچے جذبے سے یہ کام کر رہے تھے۔ اور جذبے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ کھودی ہوئی مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر غسل خانوں میں پانی میں تحلیل کر کے بہائی جاتی، پتلونوں کی جیبوں میں مٹی ڈال کر ایکسرسائز اور پریڈ کی جاتی، پھٹی ہوئی جیبوں سے مٹی اچھلنے کودنے اور پریڈ کے درمیان ضائع ہوتی رہتی۔ منو مٹی کو کھپانے کے طریق بھی نول و عزم لوگوں نے سوچ لیے تھے۔ وہ دن بھی اپنی نوعیت کا آپ تھا۔ سرنگ مکمل ہو چکی تھی اور فرار کا منصوبہ تکمیل پانے کو تھا۔ 13 تار رات کے اونگتے لمحوں میں نکل بھاگنے کا پروگرام تھا۔ ہر دل کیف مسرت سے لبریز تھا۔ جوش اور ولولے کو مستور رکھنے کی شعوری کوشش کی جا رہی تھی۔ منزل اتنی قریب آ رہی تھی کہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو لینا ممکن ہو گیا تھا۔ دل دھڑک رہے تھے، آنکھیں پھیلی جا رہی تھیں اور دماغ ان انتہائی حساس لمحوں کو چھو کر جیسے سن ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن وہ لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، جب فرار ہونے والوں نے دیکھا کہ سرنگ کے عین دہانے پر مسلح بھارتی سپاہی ہلاکت کا نشان بنے کھڑے ہیں۔ پھر سائرن بج اٹھے، افراتفری مچ گئی اور گولیوں کی بوچھاریں آنے لگیں۔ کئی جوان زخمی ہو گئے۔ زمین پر تڑپنے والے زخمیوں کو دیکھ کر حراست میں آنے والوں کے دل خون ہونے لگے۔ یہ اسیری میں اسیر ہونے کا ایک اور نیا تجربہ تھا۔ اشرف بھی ان سرکردہ کارکنوں میں سے ایک تھا جس پر دشمن نے مظالم کی انتہا کر دی۔ کئی دن اور راتیں اسے کرسی پر بٹھائے رکھا گیا، سونے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی آنکھیں شدت کرب سے پھٹنے لگیں، اس کا دماغ معوف ہونے لگا، اور جب اس پر غشی طاری ہو گئی تو اسے اپنے جرم کی پاداش میں سیل میں بند کر دیا گیا، اور پھر اس پر ذہنی اور جسمانی اذیتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن اشرف سیلاب بلا کے سامنے مونگے کی چٹان بن کر اس طرح ڈٹ گیا کہ ظلم کرنے والے بھی انگشت بدنداں رہ گئے۔ چند فٹ کی کوٹری دھوپ کی براہ راست زد میں تھی۔ جون جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی حبس اور گھٹن میں اسے صبح و شام صرف ایک ایک بوتل پانی کی دی جاتی، اور جب وہ وقفوں کے بعد آدھا آدھا گھونٹ حلق سے اتارتا، اسی سے خشک ہونٹ تر کرتا اور ہتھیلی پر ڈال کر چہرے اور گردن پر ڈالتا، تو اسے یوں لگتا جیسے یہ آب حیات ہے اور اسے ان قطروں سے ابدی حیات مل رہی ہے۔ اس ابدی حیات کو ایک ایک لمحہ وہ دشمن کو نیچا دکھانے میں صرف کرنے کا تہیہ کر لیتا۔ کبھی کبھی اسے اپنے آپ پر حیرت بھی ہوتی۔ وہ تو انتہائی سہل پسند تھا، آسودگی کا ہر آن متمنی، آسائش کا متلاشی۔ یہ کیا شے تھی جو اس کے اندر بیدار ہو گئی تھی کہ آسودگی آسائش کو بھلا کر کوفت و اذیت میں بھی لذت کا سماں پیدا کر رہی تھی؟ اسے یاد پڑتا کہ سہلٹ آنے پر اس کے جذبات کسی طور پر صحت مند نہ تھے۔ وہ بڑبڑایا بھی تھا اور الجھا بھی تھا، ڈر و خوف بھی اپنے رگ و پے میں اترتا محسوس کیا تھا، لیکن جب وقت پڑا تھا تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مسکرایا تھا۔ ہر سختی کندھا پیشانی سے جھیل رہا تھا، ہر وار اس میں سرکشی اور ماحول سے بغاوت کے جذبات بڑھا رہا تھا۔ رہائی اور وطن پہنچنے کی لگن اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اس کا ذہن تیزی سے منصوبے بنانے لگا۔ کبھی کبھی تو وہ انہونی باتیں سوچنے لگتا۔ اس کا جی چاہتا موٹی موٹی آہنی سلاخیں پوری قوت سے اس طرح دھکیلے کہ وہ موم کی طرح پگھل جائیں۔ کبھی وہ اس موٹے سے لوہے کے تالے کو توڑنے کا سوچتا جو اندر نہیں باہر ڈگا ہوا تھا۔ سلاخوں سے ہاتھ نکال کر اس نے کئی بار کوشش بھی کی، لیکن اپنی کوشش پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے پابند اور مجبور تھا۔ سامنے والے سیلوں پر اس کی نظر پڑتی تو اسے یوں لگتا جیسے وہ سب جانور ہیں جنہیں موٹی موٹی سلاخوں کے پیچھے تنگ کوٹھیوں میں محبوس کیا گیا۔ لیکن اس تخریبی سوچ کو وہ ذہن سے جھٹک کر نکال دیتا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے لگتا کہ وہ جانور نہیں، بہادر انسان ہے۔ اس کی بہادری سے خائف ہو کر ہی تو دشمن نے اپنے اقدام کیے ہیں۔ اگر دشمن خائف نہیں تو ذرا چھوڑ کر دیکھے، اس کی پہرا دیتے ہوئے سنتریوں پر نظر پڑتی تو اکثر ان کا منہ چڑھا دیتا۔ وہ خوفناک آنکھوں سے اسے گھورتے تو یہ کہہ کے لگاتا، کتنا مزہ آتا تھا اسے اس شرارت میں۔
لمحوں کو دھکیلنے کے لیے اب اس نے اپنی توجہ قرآن پاک کی طرف منتقل کر لی۔ وہ بڑے انہماک سے آسمانی صحیفے کی تلاوت کرتا اور پھر ترجمہ اور تفسیر پڑھتا۔ اسے کتنا سکون ملتا، کیسا اطمینان نصیب ہوتا۔ اندھیروں کے سارے غبار چھٹ جاتے اور چاروں طرف نورانی روشنی کا احساس ہونے لگتا۔ ہر نماز اور تلاوت کے بعد وہ بڑے خضوع و خشوع سے ملک و ملت کی عظمت کی دعائیں مانگنے کے بعد اپنی معجزانہ رہائی کا بھی اللہ میاں سے طلبگار ہوتا۔ اب اس نے سنتریوں کو منہ چڑھانا چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں کسی نئے منصوبے کے خطوط وضع ہو رہے تھے۔ سپاہی چرن داس جو اس کا کھانا لاتا تھا اور رام نارائن جو بندوق کندھے سے لگائے قفل آلود سلاخوں کے باہر پہرا دیتا تھا، اس سے کچھ بے تکلف ہو گئے تھے۔ چرن داس جب مٹی ملی چپاتی نما کوئی چیز اس کے آگے پھینک دیتا تو وہ مسکرا کر کہتا، چرن داس، میرے دیس کی چمکیلی گندم دیکھی ہے کبھی؟ چرن داس واٹ کے خوف سے جلدی سے پرے ہٹ جاتا۔ قیدیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو کی انہیں اجازت نہ تھی، لیکن چرن داس کے اندر کا انسان بے چین ضرور ہو جاتا اور اسی طرح جب وہ نارائن کو مسدس سے پہرا دیتے ہوئے دیکھتا تو ہنس کر کہتا، تم کتنے بے وقوف ہو میرے دوست، اتنی موٹی لوہے کی سلاخیں، ادھر سے ایسا بڑا قفل، جب بھی پہرا دیتے جا رہے ہو کس بات کا خطرہ محسوس کرتے ہو؟ تم لوگ ڈرتے ہو کہ ہم بھاگ جائیں گے، دیکھو تو صحیح، یہاں سے بھاگا جا سکتا ہے۔ رام نارائن ٹھک سے اپنا وزنی بوٹ زمین پر مارتا اور رائفل کندھے سے لگا کر فوجی قدم اٹھاتا اور مسدس سے پہرا دینے لگتا، لیکن اس کا دل بھی اس نوجوان کی طرف کچھ نہ کچھ جھکتا جا رہا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ رام نارائن اور چرن داس کے رویے میں قدرے لچک آ گئی تھی۔ اب چپاتیاں جلی ہوئی نہ ہوتیں اور رام نارائن جب اسے نہانے دھونے کے لیے نل تک لے کر جاتا تو رائفل کے بٹ سے دھکے نہ دیتا۔ گوڑ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے وہ اب بھی اس سے ترش کلامی سے پیش آتا تھا۔ اشرف اپنے ذہنی خاکے کو عملی شکل دینے کے لیے کوشاں رہا۔ اس کے ساتھ والے سیلوں کے قیدی جانے کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے، ایک دوسرے کو خبر کرنے کا سوال ہی نہ تھا، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی دوسرے ساتھیوں کو زور زور سے آوازیں دے لیتا اور کبھی یا علی مدد کا فلک شگاف نعرہ لگاتا۔ ان باتوں پر اسے کئی دفعہ وارننگ بھی مل چکی تھی۔ رام نارائن اس کے نعرہ حیدری سے بڑا بدکتا تھا، اسی لیے جب بھی وہ اپنی موجودگی کا احساس دوسرے ساتھیوں کو دلانے کے لیے زور سے نعرہ لگاتا تو رام نارائن سلاخوں پر بندوق کا بٹ مارتے ہوئے اسے ڈانٹ دیتا، تم بہت خبیث ہو۔ رام نارائن گور کر کہتا، تمہاری لغات میں اپنے مذہب اور وطن سے محبت کرنے والے کو خبیث کہتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے سے بولتا۔ رام نارائن پرے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن اس نے رام نارائن سے دوستی بڑھا لی۔ وہ رام نارائن کے اندر کے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اندر کا انسان جو ہندو تھا، نہ مسلمان، سکھ تھا نہ عیسائی، صرف انسان تھا، اور اس انسان نے اسے حدود کے اندر تھوڑی تھوڑی مراعات دینا شروع کر دیں۔ جب گرمی حد سے گزر جاتی تو وہ اسے تولیہ گیلا کر کے چپکے سے پکڑا دیتا، کبھی کبھی کہیں سے برف بھی لے آتا، اور اندھیری راتوں میں جب برسات کے سیاہ بادل امڑ کر اندھیروں کو اور گہرا کر دیتے، وہ سلاخوں کے ساتھ چپکا اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہتا۔ وہ 13 اوتار رات تھی۔ کبھی کبھی بجلیوں کے خنجر بادلوں کے سینے میں لہرا جاتے تو ایک چکا چون سی پیدا ہو جاتی اور پھر احتجاج کے طور پر گھٹائیں گڑا جاتیں۔ ہوا بالکل بند تھی اور کوٹری میں حبس گھٹن بنتی جا رہی تھی۔ رام نارائن، اس نے سلاخوں کے ساتھ ماتھا ٹکاتے ہوئے کہا، آج میری طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہے؟ پیٹ میں بار بار مروڑ پڑتا ہے۔ کب سے؟ سارا دن ہی گزر گیا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سوچا تھا آرام آ جائے گا۔ سکھ رپورٹ کر دوں؟ نہیں تو پھر مجھے باتھ روم تک لے چلو۔ رام نارائن ایک دم پیچھے ہٹ گیا، یوں جیسے کہیں بھوت نظر آ گیا ہو۔ گھبرا کر بولا، یہ وقت نہیں ہے۔ وہ کراہتے ہوئے ہنس پڑا، پھر پیٹ پکڑتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا، یار ایسے بے رحم تو نہ بنو۔ لیکن کیا؟ اتنا اندھیرا ہے، 2 منٹ میں فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ رام نارائن چپ رہا۔ حد ہو گئی، ڈرتے کیوں ہو؟ بھاگ تو نہیں جاؤں گا؟ اتنی کڑی نگرانی اور زبردست پہرے میں بھی تمہیں شک ہوتا ہے کہ بھاگ جاؤں گا؟ رام نارائن تذبذب میں تھا۔ وہ شدت درد سے دوہرا ہو گیا۔ جب ذرا سنبھلا تو رام نارائن کا جذبہ ترحم بیدار تھا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ، رائفل تمہارے پاس ہے، بھاگنے کی کوشش کی تو گولی داغ دینا۔
وسل بجا دینا۔ نہیں بھاگ کہاں سکتے ہو، ہمارا پہرا سنگین ہے۔ تو پھر رام نارائن چند لمحے چپ رہا، پھر آگے بڑھا اور قفل کھول دیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی رام نارائن نے رائفل کا منہ اس کی طرف کر دیا اور وہ پشت پر دو نالی بندوق کے سرے کو محسوس کرتا غسل خانے میں چلا گیا، لیکن دروازہ بند کرتے ہی ایک دم کھول کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، رام نارائن کیا ہے؟ وہ بندوق تانے بولا، غسل خانے کی کیا ہوا؟ دیوار کسی نے توڑی ہے، کوئی نکل بھاگا ہے ادھر سے۔ گھبراہٹ میں تیزی سے اس نے کچھ اس طرح کہا کہ رام نارائن نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دیوار کو دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو اشرف کو جان کی بازی لگا کر میسر آیا تھا۔ اس کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھنسا کر اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں رام نارائن کو پٹکی دی تھی۔ وہ اوندا گرا اور برق کی سی تیزی سے وہ اس کی پشت پر سنوارنے کا منہ ہاتھ سے بند کیے رائفل چھین چکا تھا۔ آواز نکالی تو گولی تمہارے سینے سے پار نہیں ہوگی، میرے ہاتھ میں تمہارا گلا اس طرح گھونٹیں گے کہ دوسرا سانس نہ لے پاؤ گے، پھر اتنی اجلت سے کہ اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ اس نے رام نارائن کے کپڑے اتارے، منہ میں کپڑا ٹھونسا، اس کے پشت پر ہاتھ باندھے اور ایک طرف ڈال کر جلدی جلدی وردی پہن لی۔ جب وہ غسل خانے کا دروازہ باہر سے بند کر کے نکلا تو وہ رام نارائن تھا، اس کی وردی میں، اس کی رائفل کندھے سے لگائے اسی کے انداز میں قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کی چال ڈال دونوں سے نوٹ کر رہا تھا، گفتار کا انداز بھی اپنا لیا۔ گر آنے والے بادل اب ٹکرا ٹکرا کر پھٹ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، قدرت شاید اس کی مدد خود کر رہی تھی۔ آج صبح اس نے نماز کے بعد دعا بھی تو کچھ اس انداز سے مانگی تھی کہ وہ سجدے میں گڑ گڑایا تھا، میرے سچے رب، آزادی میرا پیدائشی حق ہے، میں اس کے جدوجہد کر رہا ہوں، میں حق پر ہوں تو اس حق کی مدد فرما۔ اگر آج میں بچ کر نکل نہ سکا تو میں تجھ سے باغی ہو جاؤں گا، تیری قدرتوں اور کرشموں سے انکاری ہونے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھوں گا، لیکن میرے مولا میں نہیں چاہتا کہ میں باغی اور سرکش ہو جاؤں، تو اپنی رحمت کا سایہ مجھ پر اپنی شان کے سایہ کر دے، مجھے دشمن کی قید سے رہائی دلا دے کہ میں انسان ہوں اور اب میری قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قید و بند کی صحبتیں جو جسمانی سے زیادہ ذہنی ہیں، جھیلنے کی طاقت نہیں رہی، مجھے دشمنوں کے پنجرے سے نکال کر مقدس سرزمین پر پہنچا دے، میں اپنے وطن کے دشمنوں کے درمیان رہ کر نہیں جی سکتا، نہیں جی سکتا۔ کیمپ سے نکل جانا اب اتنا مشکل نہ تھا، اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آر یا پار ہو جانے کا جب دل میں جذبہ بیدار ہو جائے تو ڈر و خوف دم توڑ دیتے ہیں۔ کیمپ سے نکل کر بھی پاکستان پہنچنے کا مرحلہ کچھ کم نہ تھا۔ فرار کی اطلاع ملتے ہی ملک کے طول و عرض میں اس کی تلاش شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ سنبھل سنبھل کر ہر قدم اٹھا رہا تھا۔ یہ بھی ایک ہوشربا داستان تھی۔ وہ کیمپ سے نکل کر جب بڑی سڑک پر آیا تو 4 بج چکے تھے، اس سے سمتوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ بارش بند ہو چکی تھی لیکن بادل ابھی گھرے ہوئے تھے، اس طرح ستاروں سے بھی سمت کا تعین نہ ہو سکا تھا۔ وہ سڑک پر چند لمحے کھڑا رہا اور پھر اللہ کا نام لے کر قدم اٹھائے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن پر تھا، اس کی جیب میں 97 روپے تھے۔ اس نے بمبئی جانے والی گاڑی اسٹیشن پر کھڑی دیکھی، ذہن میں بجلی سی گونجی۔ پاکستان کی طرف آج جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ الٹی طرف جانے میں مصلحت سمجھتے ہوئے ٹکٹ گھر کی طرف بڑھا اور یہاں سے تیسرے اسٹیشن کا ٹکٹ لے لیا۔ بڑے اعتماد سے اس نے ناشتہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ سفر کے دوران وہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل سوچنے لگا۔ یہ شہر بہت بڑا نہیں تھا لیکن اس سے کیا، اس نے تو ایک جوڑا کپڑا خریدنا تھا، پتلون اور قمیض خریدی اور اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں کپڑے تبدیل کیے۔ شام کی گاڑی سے اس نے امرتسر کا ٹکٹ خریدا اور اطمینان سے سفر شروع کر دیا۔ گو خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا لیکن اپنی کوشش پر اعتماد اور خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے امید، یہی دونوں چیزیں اس کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ امرتسر سے چند میل ادھر ہی وہ گاڑی سے اتر گیا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن کا سگنل نہ ہونے سے گاڑی رکی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب تک اس کے فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی اور ممکن ہے اسٹیشن پر ناکہ بندی ہوئی ہو، اسی لیے وہ یہاں اتر گیا۔ پھر کئی راتیں وہ پیدل چلا، دن چھپ چھپ کر گزارے۔ ہلاکت کی تلوار ہر آن سر پر لٹکتی رہتی لیکن اس کا عزم نہیں ڈگمگایا۔ بھوکا پیاسا وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے لگا رہا
اور جب وہ پاکستان کی سرزمین پر پہنچا تو اتنا نڈال ہو چکا تھا کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، خوشی کی انتہا اور تکان کی زیادتی تھی۔ وہ ایک درخت تلے لیٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر تشکر۔ وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل آیا تھا، ان کی ضد سے باہر تھا، پاک وطن کی پاک سرزمین پر تھا۔ کبھی اس پر رخت طاری ہو جاتی اور کبھی مسکرانے لگتا، یوں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سکون و اطمینان کی نیند جانے کتنے گھنٹے سویا رہتا کہ اسے کمر میں بوٹوں کی مسلسل ٹھوکریں محسوس ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا دو سپاہی جیسے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ رینجرز تھے اور اسے اسمگلر سمجھ رہے تھے۔ یہ بات اسے اتنی مضحکہ خیز لگی کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ پاکستان ہی ہے نا؟ اس نے ہنسنے کے بعد ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے پوری روداد انہیں سنا ڈالی۔ رینجرز بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جان چھڑانے کو ایسی باتیں گڑھ لینا ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ ان کی تقریباً حراست میں لاہور آیا اور متعلقہ آفس میں جا کر رپورٹ درج کرائی۔ قوم کے اس جاں باز انسان کی روداد عقیدت سے سنی گئی، تحسین و آفرین کے کلمات سے نوازا گیا، اس کی بہادری کو سراہا گیا۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری کارروائیوں سے فارغ ہو کر اسے اپنا گھر یاد آیا، ماں باپ، بہن بھائی سب یاد آنے لگے۔ ان کی خوشیوں کا احساس کر کے وہ جھوم سا گیا۔ اپنی آمد کی اطلاع دیے بغیر وہ گھر روانہ ہو گیا۔ وہ اچانک پہنچ کر سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا، اور جب اسے پکڑ پکڑ کر چھو چھو کر سب اطمینان کریں گے تو وہ لمحہ کتنا پرمسرت ہوگا۔ سارا راستہ وہ سوچتا رہا۔ گھر کوئی دور نہیں تھا، بڑی سڑک سے کچی سڑک اترتی تھی، اسی پر چند گز کے فاصلے پر ان کا چھوٹا سا مکان تھا، آدھا کچا آدھا پکا۔ یہیں اس کے ماں باپ رہتے تھے، 2 بھائی اور 3 بہنیں رہتی تھیں۔ کچی سڑک پر اترنے سے پہلے وہ چند لمحے رکا، اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی، اپنی غیر موجودگی میں ہونے والی تبدیلیوں کا شاید اندازہ کر رہا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، کچھ خاص تبدیلی نہ آئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی 2 دکانیں نئی بن گئی تھیں اور سڑک پار والی کوٹھی جس میں شاید کوئی جشن ہو رہا تھا، بدلی بدلی نظر آ رہی تھی، پرانا لبادہ اتار کر جیسے اس نے جگمگاتا لباس پہن لیا ہو۔ اسے کچھ ذہنی کوفت بھی ہوئی۔ جس قوم کے ہزاروں افراد بدترین دشمن کے چنگل میں ہوں، اسے جشن منانے کا حق پہنچتا ہے؟ وہ سوچتا ہوا کچی سڑک پر اتر گیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے گھر کے باہر وہ چند لمحے رکا۔ کیا ایک دم اندر جا کر سب کو متحیر کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور کوئی ادیر عمر آدمی اندر سے نکلا۔ یہ صورت اجنبی تھی۔ دماغ پر زور دینے پر بھی مانوسیت کا احساس نہ ہوا۔ اسے چپ کھڑے دیکھ کر ایک معمر شخص نے پوچھا، آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ جی، رحمت صاحب سے۔ رحمت صاحب سے؟ معمر آدمی نے اسے سر تاپا دیکھا۔ ان نظروں سے وہ کانپ گیا۔ کہیں ابا کو کچھ؟ وہ اتنا ہی سوچ سکا۔ آپ لگتا ہے اجنبی ہیں، یہاں دیر سے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی انہیں تو یہ مکان بیچے سال بھر ہو رہا ہے۔ مکان بیچے؟ ہاں۔ کہاں گئے مکان بیچ کر؟ یہ جو بڑی سڑک پر سامنے ہی کوٹھی ہے نا، وہ خرید لی تھی انہوں نے۔ بھئی وہی سامنے والی کوٹھی جہاں بہت سی بتیاں روشن تھیں۔ معمر آدمی نے قدرے آگے ہوتے ہوئے بے شمار چمکتی روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کوٹھی؟ کوٹھی؟ ہاں برخوردار، تمہیں اچنبھا ہو رہا ہے شاید۔ کوٹھی کیسے خرید لی؟ بہت اونچے لوگ ہو گئے ہیں وہ، لاکھوں کے پھیرے لاکھوں کے۔ پارٹیاں دعوتیں معمول ہے۔ آج بھی شاید بہت بڑی دعوت ہے ان کے ہاں۔ وہ ششدر سا کھڑا اس کا منہ تک رہا تھا۔ اس کا باپ امیر آدمی تھا نا بھائی؟ پھر یہ دولت کہاں سے آ گئی؟ شاید معمر آدمی کو مغالطہ لگا ہو۔ اس نے زور دے کر کہا، میں ان رحمت صاحب کا پوچھ رہا ہوں جو اس گھر میں رہتے تھے، جن کا ایک بیٹا جنگی قیدی بھی ہے۔ ہاں بیٹا، انہی کا تو میں نے بتایا ہے۔ اس آدمی نے کہا، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن معمر آدمی مسکرایا۔ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ وہ بے صبری سے بولا۔ معمر آدمی بڑے طنز سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، تم اجنبی ہو شاید۔ بھئی دولت جن کے گندم کے بڑے ٹرک انڈیا کو اسمگل ہو رہے ہوں، ان کے پاس۔ وہ اس سے آگے اور کچھ نہ سن سکا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دماغ چکرا گیا، اور جب اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے درمیان بیٹھا تھا تو اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل کر آیا ہے یا دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے۔
اور یہاں پر ہمارے افسانے کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔